دوستو، کہا جاتا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی مٹی سے کی گئی، جبکہ کچھ روایات میں کہا گیا ہے کہ کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد ہوئی ہے۔ بلکہ اکثر ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ لیکن دوستو، کتے کا ذکر مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دنیا کا وہ اکیلا جانور جو جنت میں جائے گا وہ جانور کتا ہی ہوگا۔ لہٰذا ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ کتا کس شکل میں جنت میں جائے گا، اور اصحاب کہف کے ساتھ کتے کو ہی وفاداری میں آخر کیوں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کتے کو پیدا کرنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں کتے کی پیدائش پر یہ سب عجیب و غریب سوال اور دلچسپ جانکاری آپ سب کو بتانے جا رہے ہیں، اور اسی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کتے اور شیطان میں ایسا کیا رشتہ ہے کہ جس کی وجہ سے مذہب اسلام میں کتے کو گھر میں پالنے سے منع کیا گیا، اور آخر کتا ہی انسان پر کیوں بھونکتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کیوں داخل نہیں ہوتا۔ اس بارے میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آتا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت غمگین اور پریشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، آج آپ کی کیفیت بدلی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے رات آنے کا وعدہ کیا تھا مگر وہ طے کیے گئے وقت پر نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پریشانی ہوئی کہ جبرائیل امین تو وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، تو ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ بیٹھا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھوایا اور اس جگہ کو صاف کر کے وہاں چھڑکا کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیے گئے وقت پر نہ آنے کی شکایت کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا تھا اور ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ بلکہ ایک اور حدیث میں یوں ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شکار یا ریوڑ کی حفاظت یا کھیتی کی حفاظت کے علاوہ کتا پالتا ہو تو اس کے اجر سے 1 قرات کم کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، ثابت ہوا کہ گھر میں فرشتے کے داخل نہ ہونے اور برتن ناپاک کرنے اور دوسری بہت سی وجوہات پر کتا گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب گھر میں کتا پالا گیا ہو تو وہ گھر والوں کی بے خبری میں کھانے پینے کے برتن وغیرہ میں منہ ڈالتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے گھر والے چونکہ بے خبر ہوتے ہیں اسی لیے وہ ان برتنوں کو دھوئے بغیر ان میں کھاتے پیتے ہیں۔ لیکن مذہب اسلام میں صرف 3 صورتوں میں کتا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی شکار، کھیتی باڑی یا جانوروں کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے۔ دوستو، کتے کی پیدائش کے بارے میں یہ بھی جان لیجئے کہ مذہب کی پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس یعنی شیطان جن تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا تھا اور اس سے ان کا سردار بنا دیا تھا۔ اس کے بعد اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا یا کوئی ایسا ٹکڑا نہ تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔
یہ ان سجدوں میں ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنایا تھا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا۔ اس نے مٹی کے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تو سب کو کہا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن ابلیس کے اندر ایک غرور تھا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اسے کیوں سجدہ کروں؟ اس نے سجدہ کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا، اور یہاں سے اچھائی اور برائی کی طاقتوں کے بیچ جنگ شروع ہوگی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی جگہ سے مٹی نکالنے کا حکم دے دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی مٹی سے جس پر شیطان نے تھوکا تھا اس سے کتے کو بنایا تھا۔ دوستو، کتے کی پیدائش کے بارے میں دوسری روایات یہ بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورگلایا کہ ان دونوں کو کھا جائیں، تو تب اللہ تبارک تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سلام اللہ علیہا کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی۔ دوستو، کتے کی 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہوا ہے، اسی لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور کتا انسان پر بھونکتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے، اور کتا دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ دوستو، غیر مسلم قوم خاص کر یورپ میں اب تو کتے کو گھر کا ایک افراد سمجھا جاتا ہے۔ جن عورتوں نے یہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ یہاں تک کہ کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ کتا کتنا بھی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت، شکار یا اپنے جانور ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے اجر سے 1 قرات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 قرات کو احد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ جس طرح اجر آپ روزانہ گوا رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بلم بن باورہ جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا، پھر اس نے نفس کی لذت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے، اور وہ بروز قیامت کتے کی شکل میں دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور جو اصحاب کاف کا کتا تھا، بلم بن باورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غالب کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ ماہرین ڈاکٹروں کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ خطرناک کیٹانو اور بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں چلی جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے جو احکام بتائے، آج کی جدید سائنس بھی اسے سچا بتا رہی ہے، اور ڈاکٹروں کی رائے بھی یہ ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک کیٹانو انسان میں چلے جاتے ہیں، جو بیماری پھیلنے کی وجہ بنتے ہیں، اور اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ناپاک جانوروں کو پالنے سے گریز کریں تو خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کتوں، بلیوں اور دوسرے ناپاک جانوروں کو پالنے کا فیشن بن چکا ہے، بلکہ پالتو جانوروں کو اسٹیٹس سمبل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں 8ویں بار مٹی سے پاک کرنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک کیٹانو پائے جاتے ہیں، جو برتن کو بار بار دھونے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اسلام نے یہی بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی، جب سائنس کا وجود تک نہ تھا۔ ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام ہمیں بتا دیے، انسانیت کی بھلائی اسے مان لینے میں ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر دلائل دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس پانی کی جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا خوردبین کے ذریعے فتح کی، تو اسے پتا چلا کہ اس پانی میں کتے کے لعاب یعنی لار سے جو کیٹانو آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں مرتے، کیونکہ مٹی میں نوشادار زیادہ مقدار میں ہوتا ہے جو اور کسی چیز میں نہیں ہوتا، اور یہ کتے کی لار میں پائے جانے والے تمام کیٹانو کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کا نام لیا تاکہ بازاروں میں نوشادار تلاش کرنا نہ پڑے۔ اسی طرح ایک فرانسیسی ڈاکٹر اور اس کی ڈاکٹر بیٹی مصر میں مقیم تھے۔ جب باپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھا تھا۔ جب وہ اس کو پی چکا تو انہوں نے خوردبین سے دیکھا کہ اس میں کیٹانو موجود ہیں۔ پانی گرا کر کئی بار دھویا گیا، مگر ہر بار کیٹانو برتن میں موجود تھے۔ پھر جب اس برتن کو مٹی سے مانجا گیا اور پھر دھو کر خوردبین سے چیک کیا گیا تو جراثیم بالکل صاف تھے، بلکہ برتن بھی پوری طرح پاک و صاف ہو گیا تھا۔ اس پر دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے۔ دوستو، قرآن پاک میں اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے۔ جہاں ان کے کتے کا ذکر آیا ہے، وہاں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس شریعت میں کتے پالنے کی اجازت ہوگی، اسی لیے انہوں نے کتا ساتھ لیا ہوگا، یا کسی کی بکریوں کی حفاظت کے لیے تھا، اور فروعی احکام میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ مختلف شریعتوں میں فروعی احکام مختلف دیے گئے ہیں۔ بہرحال اصحاب کہف کے واقعہ سے کتے کو پالنے کے جواز پر فیصلہ کرنا درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح مفسرین کرام نے جہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا تو وہاں اس بات کی بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا صلح کے ساتھ رہا۔ اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا۔ یہ اس کتے کی جزوی فضیلت ہے۔ اصحاب کہف کے کتے سے متعلقہ کتے کی فضیلت پر استدلال کرنا درست نہیں۔ دوستو، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو احکام بنائے وہ ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے مفید ہیں۔
ایک مسلمان کے لیے یہ بات بھی کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے رکنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ اس کا نام اطاعت ہے، اور اس سے انحراف نافرمانی کہلاتا ہے۔ اگر ہم عقل اور محض شوق کی بنیاد پر وہ کام کرنا شروع کر دیں جس سے منع کیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ایمان وائس کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ اللہ حافظ۔